بڑے بڑوں کے امتحان ہوئے، کیسے کیسے۔ میں نے آپ کو شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا واقعہ سنایا تھا۔ یہ وہ ہستی ہیں، مغل اعظم اکبر کے زمانے میں یہ آئے تھے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ خود نواب صدیق حسن خان بھوپالی، جو اہل حدیث کا بہت بڑا عالم کہلاتے ہیں، مشہور، سنا ہے بعد میں انہوں نے توبہ کر لی، سنی ہو گئے تھے، انہوں نے خود لکھا ہے کہ یہ شیخ محقق شاہ عبدالحق وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہندوستان میں حدیث کا علم پھیلایا ہے۔ یہ مدینہ منورہ گئے اپنے وطن افغانستان سے سفر کر کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جا کر عرض کیا، حضور میں گھر چھوڑ کے آیا ہوں، وطن چھوڑ کے آیا ہوں، خاندان چھوڑ کے آیا ہوں، رشتے ناتے چھوڑ کے آیا ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے اپنے پاس جگہ دیں، مدینے میں رہنے کی اجازت دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں ملے، فرمایا عبدالحق ہندوستان جاؤ اور ہمارے دین کی تبلیغ کرو۔ کوئی اور دعویٰ کرے تو پہلے اس کا حال دیکھا جائے گا۔ دعویٰ بہت سے لوگ کرتے ہیں، مجھ سے حضور نے کہا آنے جانے کا خرچہ تمہیں دینا ہوگا، یوں کرنا، ہر ایک کی بات نہیں سنی جائے گی، حیثیت دیکھی جائے گی۔ یہ دوبارہ پھر آئے، تھانوی صاحب نے بھی اس کو لکھا ہے حفاظات یومیہ میں، حضور کے روضے پہ آئے، حضور میں تو سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں، یہاں آپ کے قدموں میں رہوں گا، مجھے اجازت دیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ ہندوستان جاؤ۔ تیسرے دن روئے، حضور میں سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں، یہاں روز آپ کی قبر شریف کی زیارت کروں گا، یہاں رہوں گا۔ حضور تیسری مرتبہ خواب میں ملے، فرمایا یہاں رہو گے تو ہماری قبر کو دیکھو گے، ہندوستان جاؤ گے تو روز ہمیں دیکھو گے۔ حکم ہے ہمارا، جاؤ۔ اب حکم ہو گیا تھا، حضور نے وعدہ کر لیا تھا روز ہمیں دیکھو گے۔ یہ جس دن مدینہ منورہ سے نکلے، ان کو روزانہ بلا ناغہ حضور کی زیارت ہوتی تھی۔ ان کو حضوری والے علماء کہتے ہیں۔ حضور نے ساتھ ایک جملہ اور فرما دیا، ہندوستان جاؤ گے ذرا فقیروں پہ نظر رکھنا، فقیروں پہ، فقیروں کے ساتھ ذرا تعلق رکھنا، نظر رکھنا۔ فقیر سے مراد بھکاری نہیں ہے، آپ مانگنے والے کو فقیر کہتے ہیں، فقیر مانگتا نہیں ہے۔ فقیر، فقیر، یہ اردو میں آپ نے جو بیگرز ہیں، بھکاری ہے، ان کو آپ نے فقیر کہنا شروع کر دیا ہے، اور فقیری تو بڑا اونچا درجہ ہے۔ الفقر فخری، فرمایا فقر میرا فخر ہے۔ فقیر مانگتا، وہ دنیا کی چیزیں اس کے لیے ہاتھ پھیلاتا نہیں۔ یہ دہلی میں آئے، دہلی میں ہی آپ کا مزار شریف ہے۔ دہلی آئے، لازمی بات ہے نئے نئے آئے تھے، کسی سے ملاقات نہیں، جان پہچان نہیں۔ دہلی میں بستی کے باہر ایک فقیر کا چرچا ہو گیا، فقیر ہے جی، کوئی بڑا اللہ والا ہے، ملنگ، کوئی کسی سے کچھ مانگتا نہیں، لیتا نہیں ہے، دل کی باتیں بتاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ علماء جو ہوتے ہیں نا، یہ اولیاء سے، اولیاء علماء سے، دونوں ایک ہی ہوتے ہیں، رابطہ ہوتا ہے۔ ان کو اچانک بات یاد آ گئی، حضور نے فرمایا تھا ذرا فقیروں کو نظر میں رکھنا، چلوں دیکھوں۔ اب اس علاقے میں پہلی مرتبہ جا رہے ہیں، کسی سے جان پہچان نہیں۔ جب وہاں گئے، ابھی قریب تھوڑا سا ہوئے تھے، اس نے وہیں سے کہا عبدالحق آگے آ جاؤ۔ میں اور آپ ہوتے تو کہتے کتنا پہنچا ہوا ہے، دیکھو اس کو میرا نام بھی معلوم ہے، میں تو کبھی یہاں آیا نہیں، مجھے کوئی جانتا نہیں، ہم تو فوراً مان جاتے کہ واقعی پہنچا ہوا ہے۔ آپ نے شاید گمان کیا کسی اور کا نام، اس نے کہا نہیں تمہیں ہی کہہ رہا ہوں، آگے آؤ۔ آگے دیکھا تو بیچ میں ایک بڑا سا وہ کنڈا رکھا ہوا تھا، اس میں بھنگ گھوٹی جا رہی تھی، اور وہ پیالے بھر بھر کے دے رہے تھے۔ اس فقیر کہلانے والے نے کہا ایک پیالہ بھر کے عبدالحق کو بھی دو۔ جب آپ کے قریب وہ پیالہ آیا، اس میں سے بو آئی، آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا پوچھو نہیں، پی جاؤ، پوچھو نہیں، پی جاؤ۔ آپ نے فرمایا اس میں سے تو بو آ رہی ہے۔
وہ کسی نے کہہ دیا بھنگ ہے پیو، مزے کی چیز ہے، آپ نے فرمایا یہ تو حرام ہے، میں نہیں پیوں گا۔ اس نے کہا فتوے نہ لگاؤ، پی لو۔ آپ نے فرمایا میں نہیں پیوں گا۔ اس نے کہا نہیں پیو گے تو پچھتاؤ گے، نہیں پیو گے تو دیکھیں نا بندہ ہل جائے کیا کہہ رہا ہے۔ آپ روتے ہوئے واپس آ گئے کہ یہ بندہ کتنے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، جس طرح میرا نام لیا دوسروں کی اندر کی باتیں بتا کے ان کو گمراہ کرتا ہوگا اور یہ حرام پلاتا ہوگا۔ آپ کا دل مطمئن تھا کہ میں نے انکار کیا ہے، حرام چیز نہیں پی ہے، میں نے غلط کام نہیں کیا۔ اس رات آپ کو زیارت نہیں ہوئی۔ آپ میں سے مجھ میں سے کوئی ہوتا تو یہی کہتا فقیر کو ناراض کیا نا، اس نے کہا نا پچھتاؤ گے، دیکھو زیارت نہیں ہوئی۔ ہمارا تو یہی حال ہوتا۔ حضرت شاہ صاحب شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا کہ یہ میرا امتحان ہو سکتا ہے۔ روئے اب جس کو روز زیارت ہوتی ہو اور ایک دن نہ ہو، اس کا جو حال ہے وہ میں آپ کو سمجھا سکتا کیا بیتی ہوگی، کس طرح وقت گزرا ہو۔ دوسرا دن گزرا، دوسرے دن پھر زیارت نہیں ہوئی، تیسرا دن آ گیا۔ حضرت کی کیفیت سوچیں کیا ہوگی۔ تیسری رات آپ نے خواب دیکھا کہ ایک مکان ہے اور بتایا گیا کہ اس مکان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضور تشریف فرما ہے۔ حضرت شاہ صاحب آگے بڑھے داخل ہونے کے لیے تو دروازے پر وہی ملنگ آ گیا۔ اس نے کہا جب تک پیو گے نہیں اندر نہیں جانے دوں گا۔ میں اور آپ کیا سوچتے، اگر یہ غلط ہوتا تو اس دروازے پہ کیسے کھڑا ہوتا؟ ہماری سوچ تو اتنی ہے کہ اگر یہ غلط ہوتا تو یہاں کیسے ہوتا ہیں؟ حضور جس مکان میں اس کے دروازے پہ کھڑا ہے تو غلط تو نہیں ہوگا، ہم تو یہی سوچتے۔ آپ نے فرمایا نہیں پیوں گا۔ اس نے کہا میں اندر نہیں جانے دوں گا۔ اتنے میں اندر سے آواز آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور نے فرمایا 3 دن ہو گئے عبدالحق نہیں آیا۔ کسی نے کہا جی وہ فلانا ملنگ راستہ روک کے کھڑا ہے، وہ اندر نہیں آنے دے رہا۔ فرمایا اس کتے سے کہو ہٹ جائے اور عبدالحق کو آنے دے۔ وہ ملنگ اسی وقت وہ جانور بن گیا، ہٹ گیا۔ آپ اندر تشریف لے گئے۔ حضور نے فرمایا عبدالحق یہ تیرا امتحان تھا، اگر پی لیتا تو سب کچھ چھن جاتا، سب کچھ ختم ہو جاتا۔ کیسا امتحان، اندازہ کریں۔ حضور کی ملاقات ہو گئی۔ اگلی ابھی صبح نہیں ہوئی، حضرت شاہ صاحب پھر اس ملنگ کے اس ڈیرے پہ چلے گئے۔ وہ سارے نشہ کر کے جناب وہاں پر باہر سو رہے تھے۔ فرمایا تمہارا وہ کہاں ہے، گرو کہاں ہے؟ ان کا جی اندر ہے۔ کھولا دروازہ۔ دروازہ کھولا تو وہ جانور نکلا۔ وہ جو حضور نے جو کہہ دیا وہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ کیوں کہ ان کے منہ پر کون بولتا ہے؟ قرآن کی گواہی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرا یہ حبیب اپنی خواہش سے اپنے لب بھی نہیں ہلاتا، اس کے ہونٹ کب ہلتے ہیں؟ جب ہماری وحی ہوتی ہے۔ منہ ایک ہے، بولنے والے 2 ہیں، کبھی اس پر مصطفیٰ بولتا ہے، کبھی خدا بولتا ہے۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا رات تو رات ہو کے رہی۔ اللہ امتحان، وہ جانور بن گیا۔ لوگوں نے اندر جا کے دیکھا، گرو نہیں۔ فرمایا یہ جو جانور نکلا یہی تمہارا گرو تھا۔ سارا واقعہ ان لوگوں کو سنایا، کچھ نے توبہ کی، کچھ نے نہیں کی، مگر امتحان ہوتے
ہوتے۔ والد صاحب قبلہ کو چاقو مارے گئے، پتھر مارے گئے ہیں، ان کی جوتیوں میں بلیڈ رکھے گئے کہ ان کی رگیں کٹ جائیں، کتنے امتحان ہوئے، ثابت قدم رہے تو اللہ نے عزت دی یا نہیں دی؟ اونچی۔ ہر ایک کا امتحان، ایمان والے کا امتحان، تاکہ ظاہر ہو جائے کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ دعوے تو سارے ہی کرتے ہیں، ہم سب کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، داڑھی نہیں رکھنی، نماز نہیں پڑھنی، سچ نہیں بولنا، بیوی بچوں سے اچھا سلوک نہیں کرنا، ماں باپ کی خدمت نہیں کرنی، عاشق رسول ہیں۔ تو جو عاشق رسول ہو اس کا کردار نبی کی سنتوں کے مطابق ہونا چاہیے یا نہیں؟ اونچی دعوے کب پتہ چلے گا؟ امتحان میں۔ شیطان نے تعظیم نہیں کی، امتحان ہوا، اس کا فیل ہو گیا، ناکام۔ آج مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم حق بات کو سمجھیں، پہچانیں۔ جب ہم حق سیکھیں گے ہی نہیں تو پہچانیں گے کیسے؟ دوسروں کو سن رہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس پہ طوفان ہے بدتمیزی، کیا پتہ چلے گا کون کیا کر رہا ہے؟ اور کسی نیک کی صحبت میں بیٹھو گے تو اثر ہوگا نا۔ حضور نے فرمایا صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ تم کسی بھٹی والے کے پاس، لوہار کے پاس بیٹھو گے، آگ نہ بھی لگے دھواں تو آئے گا نا، کپڑے کالے ہو سکتے ہیں۔ اور عطار کے پاس، عطر والے کے پاس بیٹھو گے، عطر نہ بھی خریدو خوشبو آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اچھوں کی صحبت میں بیٹھو گے، اچھا اثر آئے گا، ایمان مضبوط ہوگا، پتہ چلے گا حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ سوشل میڈیا نہیں بتائے گا۔ یہ نام نہاد لوگ جو دنیا دار ہیں یہ نہیں بتائیں گے۔ کون بتائیں گے؟ جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، خالص، جو اللہ سے واقعی پیار کرتے ہیں۔ ان کی صحبت میں رہو گے تو پھر بات سمجھ میں اونچی آئے گی۔ کوشش کرو، اچھی صحبت اختیار کرو تو اللہ تعالی امتحان لیتا ہے، اور ایمان والوں کے امتحان ہوتے جو کامیاب ہو جائے گا درجہ بلند ہو جائے گا، فیل ہو جائے گا تو درجے سے نیچے آ جائے گا۔ اگر اس کو سمجھ آ گئی، توبہ کی اس نے، پھر اگلا امتحان، پھر کامیابی مل گئی اور درجے مل جائیں گے۔ نہیں ہوگی تو سنتے نہیں جب سیدنا غوث پاک نے اعلان کیا تھا میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پہ، تو ایک حضرت نے نہیں لیا، ایک حضرت نے، کتنی سخت ان کی ہاتھ ہوئی، کتنا سخت معاملہ۔ میں سب کو نہیں سنا رہا اس لیے کہ آپ لوگ کہیں گے ولی اللہ ہو کے بھی ایسا ہو جاتا ہے، تو جب امتحان ہو تو بہت سخت ہوتا ہے، اور ہر ایک کا امتحان اس کی قابلیت کے مطابق۔ بڑا سخت امتحان ہوا، اور دو چار مرید تھے ان کے کھرے، انہوں نے پیر کا دامن نہیں چھوڑا، انہوں نے سمجھ لیا پیر کا امتحان ہے۔ غوث پاک کے پاس آ کے انہوں نے التجا کی، بچاؤ ہمارے پیر کو۔ فرمایا جاؤ اسے کہو توبہ کر لے تو بچ جائے گا۔ توبہ ہوئی، آنکھیں کھلی، غوث پاک نے مہربانی کی، پھر دوبارہ اگلا درجہ مل گیا۔ تو ہم کبھی کبھی اکڑ میں ہی رہ جاتے ہیں، نہیں جی میں نے جو کیا صحیح کیا ہے، جو کہا صحیح کہا ہے، میں کیوں بدلوں؟ تو پھر پکڑ ہوتی ہے، پھر بندہ بچتا نہیں۔ تو ہمیشہ یہی کہ حق پہچاننا ہے، اور کبھی امتحان آ جائے تو پھر ثابت قدمی، پھر پیچھے ہٹنا نہیں، اور ایمان کے معاملے میں کمزوری نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ گھبراؤ نہیں، کمزور نہ پڑو، بزدل نہ بنو، تمہیں ہی سر بلندی ملے گی۔ کب؟ اگر تم مومن ہو۔ اگر ایمان والے نہیں رہے تو پھر کچھ مل سکتا؟ جو حضرت امام حسین کے مقابلے پہ آئے تھے وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے یا نہیں؟ اونچی
نماز بھی پڑھتے تھے، نماز میں کہتے تھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ جن پر درود بھیج رہے تھے انہی کو قتل کرنے آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ دعویٰ مسلمانی کا تو وہ بھی ایمان والے، ان کا بھی امتحان تھا، امام کا بھی امتحان تھا، وہ سارے کے سارے مردود ہو گئے، امام کو اللہ نے شان عطا فرمائی۔ تو جو امتحان میں ثابت قدم رہے گا، حق پر ڈٹ جائے گا، اور الاستقامت علی الحق خیر من الف کرامہ، حق پہ ڈٹ جانا 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ ابھی یہ مضمون شروع کیا ہے، اگر صرف امتحان ہی سناتا رہا کہ کس کا امتحان کیسے ہوا تو کتنے جمعے اس میں لگ جائیں گے، لیکن خلاصہ بتانا یہ ہے کہ ہر مومن کا امتحان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، یا اللہ اگر امتحان میں ڈالے تو ہمیں کامیاب بھی کرنا، ہمیں حق پہ ثابت قدم رکھنا۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ میں نے شروع میں بھی کہا معذرت چاہتا ہوں، آج کو 15 منٹ لیٹ آیا، وہ لیٹ ہونے کی وجہ ایئرپورٹ سے یہاں تک پہنچنے کا ٹائم تھا، تو اس کی وجہ سے لیٹ ہو گیا، اس کی معافی چاہتا ہوں، اسی لیے بیان بھی کچھ تھوڑا سا کم ہو گیا۔ انشاءاللہ آئندہ ہوگا۔ معراج شریف کی رات لوگ آئے تھے ماشاءاللہ، 3 گھنٹے میں نے بیان کیا تھا، پھر یہاں پر لوگوں نے کچھ نوافل بھی پڑھے، نیکی کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں پھر یہ مبارک موقع عطا فرمائے۔